औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आखिरुज़्ज़मां के उस दौर में हम दाखिल हो रहे हैं जहां पूरी दुनिया में हरज और छीना झपटी की कैफियत नमूदार हो रही है। ब्रेक्सिट के बाद बरतानिया का हाल अब बुरा होता चला जा रहा है, जहां हरज के आसार उसी तरीके से नमूदार हो रहे हैं जैसे कि लबनान में नमूदार हुए हैं। आज की वीडियो में हम बरतानिया के हालात पर बात करेंगे और फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जो ये साइंस हमें नज़र आ रहे हैं, जो अलामात नज़र आ रही हैं, उस पर तज्ज़िया पेश किया जाएगा। लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं और कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। बात करते हैं बरतानिया के हालात की, जहां इंतहाई बड़ा तवानाई का बहरान, एनर्जी क्राइसिस पैदा हो रहा है। ब्रेक्सिट के बाद अमूमी तौर पर यह पेशन गोई की जा रही थी कि ब्रेक्सिट के बाद बड़े हालात ख़राब होने वाले हैं बरतानिया में, लेकिन शायद लोग इसको इतना सीरियस नहीं देख रहे थे। लेकिन पिछले चंद दिनों में जो एनर्जी का बहरान पैदा हुआ है बरतानिया में, उसे ये अब साफ लगता है कि बरतानिया एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ते पर जा रहा है, जहां बड़े पैमाने पर फ्यूल क्राइसिस नमूदार हो रहा है। इस वक्त हुकूमत ये कहती हुई आज नज़र आई कि बहुत सारी कंपनियां जो कि एनर्जी कंपनियां हैं वो कोलैप्स होने के करीब हैं, जहां बड़े पैमाने पर लोगों को गैस के बिलों और दीगर दूसरे बिल्स के मुतालिक ये बात कही जा रही है कि ये बड़े पैमाने पर इसमें इजाफा नज़र आएगा। आइए बीबीसी के एक चार्ट में हम आपको दिखाते हैं जो आज शेयर किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि करीबन 10 लाख के करीब यूके में जो घर हैं वो इससे मुतासिर होंगे। या आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस वक्त ग्रीन नेटवर्क एनर्जी, जिसके 3,60,000 हाउस होल्ड हैं, अब एक घर में अगर 2 से 3 अफराद भी रहते हैं तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इससे मुतासिर होंगे। पीपल्स एनर्जी के मुतालिक भी 3,50,000 का दिया गया और यूटिलिटी पॉइंट जो दीगर दूसरी फर्म्स हैं उसका भी 2,20,000, पीएफपी एनर्जी का 82,000 हाउस होल्ड्स के मुतालिक बात की गई है। तो अब करोड़ों के एतबार से ये समझ लीजिए कि इससे लोग मुतासिर होंगे बरतानिया में। यहाँ आपको एक और चार्ट की मदद से हम दिखाते चलें कि एनर्जी प्राइसेस को देखिए कि यहाँ 2021 तक थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर दोबारा एनर्जी प्राइसेस नीचे आई और अब इस तरीके से शूट कर रहा है कि करीबन 200 पॉइंट ऊपर ये चला गया है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि इंतहाई ख़तरनाक लेवल पर एनर्जी क्राइसिस नमूदार हो रहा है। और आज जैसे कि ये खबरें आई कि एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नमूदार हो रहा है, जिस पर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक मीटिंग भी बुलाई गई है, जहां ये बात कही गई कि बरतानिया को इंतहाई ख़तरनाक हालात का सामना है। बात कही जा रही थी ब्रेक्सिट के बाद कि एनर्जी क्राइसिस पैदा होता है, साथ साथ फूड शॉर्टेज भी पैदा होने के बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बरतानिया में मीट की जो गोश्त सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं उनको गैस की कमी का सामना है, जिसकी वजह से उनके भी दिवालिया होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि बरतानिया में कोई ख़तरा नहीं है, गो कि ये पैनिक को कम करने की बातें हैं। लेकिन लगता ये कि आने वाले दिनों में शायद लबनान जैसी सूरत हाल पैदा होने के बरतानिया में चांसेस पैदा हो रहे हैं। देखना ये होगा कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी और किस तरीके से हुकूमत इस को कंट्रोल करी जा सकेगी। लेकिन यहाँ आपको ये बात बताते चलें कि ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जिस वक्त क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसकी वजह से ये प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। साथ साथ कुछ लोग बरतानिया में ये इल्ज़ाम भी लगाते हुए हमें मिले, उन्होंने ये कहा कि रशिया शायद इसके पीछे है ताकि पूरे यूरोप को इससे मुतासिर किया जाए। गो कि यूरोप में, बाकी यूरोप में इतनी सूरत हाल क्राइसिस पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन बरतानिया में ख़ास तौर पर इसके असरात देखे जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आए हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हवा इस दफ़ा कम चली है और पिछले साल काफ़ी देर तक विंटर पीरियड रहा था। यही वो वजह थी कि स्टॉक पाइल्स जो गैस का है वो ख़त्म हो चुका है हुकूमत के पास और अब इतनी गैस मौजूद नहीं थी। ये वजह सूरत हाल है। बहरहाल जो कुछ भी वजह हो, लेकिन अगर हुकूमत इस बहरान को कंट्रोल करने में नाकाम रहती है तो यकीनी तौर पर
ایک ہنگامہ کسی کیفیت اور فتنے کسی کیفیت برطانیہ میں دکھائی دے گی۔ برطانیہ جو کہ پوری دنیا میں قریباً 400 سال سے مختلف شیطانی فتنوں کو فروغ دیتا ہوا نظر آیا ہے، اب لگتا ہے کہ اس کو کرونا وائرس کے آنے کے بعد اور ساتھ ساتھ انرجی کرائسس کے آنے کے بعد اور بریکسٹ سے نکل جانے کے بعد ایک بڑے بحرانوں کا سامنا ہے، جس سے اس کی یونین کو بھی خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں اسکاٹ لینڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ بریکسٹ کے معاملے پر برطانیہ سے علیحدہ ہونے کے بہت اس کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ناردرن آئرلینڈ تو پہلے ہی اپنے آپ کو برطانیہ کا حصہ تصور نہیں کرتا ہے اور وہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہے۔ ویلز نے بھی پچھلے دنوں یہ دھمکی دی تھی حکومت کو کہ اگر ہمیں بریکسٹ کے حوالے سے مطمئن نہیں کیا گیا تو ہم بھی اپنی آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ صورتحال اس وقت لبنان کی صورتحال سے ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جہاں لبنان پوری اس وقت انرجی کرائسس میں مبتلا نظر آتا ہے، چھینا جھپٹی اور وہ حرج کی کیفیت نمودار ہو رہی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو فیول کے معاملے پر قتل کر رہے ہیں۔ انرجی کرائسس بہت بڑا نظر آ رہا ہے، وہاں پر بھی پورا لبنان آئے دن پاور آؤٹیج کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے الیکٹریکل سپلائی بھی بڑی پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے۔ لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور چھینا جھپٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فیول کے معاملے پر پچھلے دنوں کئی جانیں گئیں، قریباً 20 سے 25 لوگ ایک ہنگامے میں مارے گئے تھے، کیونکہ لوگ وہاں پر چھینا جھپٹی کر رہے تھے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی تصدیق ہمیں ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے حرج کے واقعات بڑھ جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہوگا۔ ہم مسند احمد کی اس حدیث کو بھی پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ہم آپ کو کتاب الفتن سے بھی کچھ احادیث سنائیں گے۔ لیکن اس وقت لبنان میں یہ حال ہو چل رہا ہے کہ لوگ وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، خاص طور پر وہاں پر چشمے سوکھ رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایک بحرانی کیفیت وہاں پر آئی ہے۔ پچھلے دنوں یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر ریلیز ہوئی، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر چشمے خشک ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہوئے نظر آئے، جس میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں جب بارشیں یہاں پر خوب ہو رہی تھیں تو یہ چشمے بھرے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ راتوں رات کی چشمہ سوکھ گیا ہے وہاں پر، جس سے ایک بحرانی کیفیت پورے لبنان میں بھی نظر آ رہی ہے اور دیگر جگہوں پر نظر آ رہی ہے، اور لوگ چھینا جھپٹی کرتے ہوئے ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ آئیے اب بخاری شریف کی اس مشہور حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے قبل حرج کے واقعات کی بتایا تھا، اور جس طرح سے اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں دیگر دوسری احادیث کے ساتھ تو ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ واقعات ہمیں بیان کیے ہیں جس میں پوری دنیا ایک بڑے ٹرموائل سے گزرے گی، اور جو کیفیت اس وقت یورپ اور ایشیا کے درمیان چپکلی سے پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمیں یہ صورتحال رونما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حدیث نمبر 7061 میں بخاری شریف کے کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ باب الفتن ہے بخاری شریف کا آخری جلد میں، اس کو پڑھتے ہیں۔ ہم سے عیاش بن ابو الولید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبد الاعلیٰ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے محمد نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سوید بن مسیب نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا چلا جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل اور یونس اور لیت اور زہری کے بھتیجے نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے حمید سے اور ان سے ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئیے بخاری شریف کی دوسری حدیث کو پڑھتے ہیں۔ ہم سے عمر بن حنفس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمش نے بیان کیا، ان سے شقیق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے اور گفتگو کر رہے تھے۔ پھر ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت اتر پڑے گی اور حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج قتل ہے۔
ایک اور دوسری حدیث میں جیسا کہ حدیث نمبر 7065 میں یہ بتایا گیا کہ حرج حبشہ کی زبان میں قتل کو کہتے ہیں، جو بڑے پیمانے پر اس وقت پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے۔ آئیے کتاب الفتن کو دیکھتے ہیں بائی امام نعیم بن حماد کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جس سے ہمیں مزید اس سلسلے میں وضاحت ملتی ہے۔ حدیث نمبر 910 کو پڑھتے ہیں۔ محدث ابو جعفر نے بیان کیا کہ سفیانی نہ نکلے گا یہاں تک کہ ظلمت بڑھ جائے۔ محدث مطر البرق نے بیان کیا، حدیث نمبر 911 ہے کہ امام مہدی نہ نکلیں گے یہاں تک کہ کھلے عام اللہ کا انکار کیا جانے لگے۔ 912 میں امام ابن سیرین نے فرمایا خروج مہدی نہ ہوگا یہاں تک کہ حد 9 افراد میں سے 7 کو قتل کیا جائے گا۔ 913 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہدی کا ظہور نہ ہوگا یہاں تک کہ 1/3 کو قتل کر دیا جائے، 1/3 طبعی موت سے مر جائیں گے اور 1/3 باقی رہ جائیں گے۔ حدیث نمبر 914 جو سب سے اہم حدیث ہے، جس میں موجودہ صورتحال میں جو اس وقت لبنان میں کرائسس نظر آ رہا ہے اور اب یہی کرائسس برطانیہ میں نمودار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علی بن عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ مہدی کا خروج نہ ہوگا یہاں تک کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کے چہرے پر تھونکے۔ جس طریقے سے صورتحال نظر آ رہی ہے، لوگ لبنان میں تھوکتے ہوئے ایک دوسرے کے چہروں پر نظر آتے ہیں، ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی یہ کرائسس نمودار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ صاف لگتا ہے کہ یہی وہ حالات ہیں جن کے متعلق احادیث میں بیان ہوا ہے کہ خطرناک طریقے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ آئیے ایک اور حدیث کو پڑھتے ہیں اور ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا اس وقت بھیجا جائے گا جب لوگوں کے درمیان شدید اختلاف برپا ہوگا اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب اسپین میں ایک لاوا پھٹا ہے تو وہاں پر یہ بات کہی گئی کہ صرف چند دنوں میں قریباً 1000 کے قریب زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان حالات میں ایک عمدہ لاہ عمل مرتب کرنے، ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنے اور نیک عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔